السلام علیکم، نمسکار، ست سری اکال اینڈ گڈ ایوننگ۔ میں ہوں آرزو کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو۔ ہمیں جی آج جوائن کیا ہے سینئر جرنلسٹ انیس فاروقی صاحب نے۔ بہت شکریہ سر کہ آج آپ جی نے جوائن شکریہ کیا۔ شکریہ شکریہ السلام علیکم سر کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ عمران خان نے کہا تھا 6 دن کے بعد آئیں گے، اس کے 2 یا 3 دن کے بعد انہوں نے کہا 6 دن کے بعد یہ بتائیں گے کہ کب آنا ہے۔ اور جی اب ان کی جو پارٹی ہے پی ٹی آئی، ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے ریزائن کیے تھے، عمران خان نے کہا ہے کہ ان کے ریزگنیشن جو ہے ایکسیپٹ نہیں ہوئے ہیں، اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ یہ اسمبلی میں واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ 6 دن جو انہوں نے ذکر کیا تھا وہ 6 نوری سال تھے، لائٹ آف اسپیڈ والی جو ہوتے ہیں نا ان کے، جو مطلب کبھی نہ پورے ہونے والے 6 دن، تو وہ 6 دن تھے، اور وہ 6 دن ہمیں پہلے دن سے معلوم تھا کہ کبھی نہیں آئیں گے۔ 6 دن میں اللہ میاں نے دنیا بنا دی تھی، لیکن جو عمران کے ہیں وہ شاید کہانی ڈفرینٹ ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ یو ٹرن کے بارے میں وہ جانے جاتے ہیں، پہچان دے دیں، وہ دھرنا بھی نہیں دے رہے، وہ ہنگامے کر دیں، وہ ہنگامے بھی نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو ایک چیز کا تو اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کی اسٹریٹ پاور، ان کی ووٹ پاور اور ان کی جو پیچھے اصل بیٹری پاور تھی وہ سب ختم ہو گئی۔ وہ اب دھکا اسٹارٹ رہ گئے، اور دھکا لگانے والا کوئی بچا نہیں ہے۔ جو دھکے لگانے کے وعدے کر کے گئے تھے وہ دنداسا لینے پشاور چلے گئے، وہاں سے مڑ کے جواب فون ہی نہیں اٹھا رہے۔ تو یہ بہت سارے مسائل عمران خان کے ساتھ آئے ہیں۔ ہماری جو ہسٹری ہے پاکستان کی، اس میں یہ بات طے ہے کہ اگر آپ نے ایک ہماری اوور آل پاکستان کی جو بھی اسٹیبلشمنٹ، ایک تو اسٹیبلشمنٹ، پھر ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ جسے ہم آرمی کہتے ہیں، انہوں نے اگر آپ پہ ہاتھ رکھا تو آپ بادشاہ، اور ہاتھ نہیں رکھا تو آپ فقیر۔ تو عمران خان اب دوسری کیٹیگری کی طرف آ گئے ہیں۔ تو اسی لیے میں نہیں سمجھتا کہ ملک کی موجودہ اقتصادی معاشی صورتحال کی جو اس وقت ہم جس مرحلے پہ پہنچ چکے ہیں، جس نہج پہ پہنچ چکے ہیں، اس میں یہ کوئی سود مند فیصلہ ہوگا کہ عمران خان کو دوبارہ سے لایا جائے۔ سو آئی تھنک عمران خان از ناؤ پارٹ آف دا ہسٹری بکس، موسٹلی ان دا اسپورٹس میگزین، بٹ سم ٹائمز تھوڑا بہت پالیٹکس میں ان کا کہیں ذکر آ جائے گا۔ لیکن سر ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی میرے لوگ جو ہیں وہ ہتھیار لے کر آ رہے تھے، اور بالکل ہمیں خطرہ تھا، اور اس قسم کی باتیں کی۔ اس طرح سے انہوں نے ایک طرح سے اس بات کو قبول لیا کہ جو لوگ اس دن آ رہے تھے اسلام آباد کی طرف، ان کے پاس ہتھیار تھے۔ تو گورنمنٹ کا کہنا ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب کا کہنا ہے کہ جی ان کے خلاف ہم کیسز بنائیں گے۔ تو عمران خان صاحب مسلسل کے پی کے میں یا پشاور میں ٹھہرے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، کیا یہی خطرہ ہے ان کو کہ کہیں اریسٹ نہ ہو جائے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو ایک انقلاب لانا تھا، کیا کریں راستے میں رانا تھا۔ تو اب وہ جو باتیں جس طرح کی انہوں نے نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کر دی ہیں آرزو، جس میں انہوں نے اسلحے کی بات کر دی، جس میں انہوں نے بدماشی، دھونس دھمکی، گولہ بارود کی ساری بات کر دی، تو یہ باتیں پریمپٹیولی رانا ثناء اللہ ایز اے انٹیریئر منسٹر پہلے کر چکے تھے کہ ان کی اطلاعات ہیں کہ یہ لوگ اسلحہ لے کر آئیں گے، ان کی اطلاعات ہے کہ یہ لوگ انتشار پھیلائیں گے، یہ فتنہ پھیلائیں گے، اور اس کو سبسٹینشیٹ کر رہے ہیں شہباز گل اور فواد چودھری اور عمران خان۔ سو یہ ایک بڑا الارمنگ فیکٹر ہے کہ عمران خان اس حد تک جانے کو تیار تھے کہ اگر 2 8 10 پولیس والے بھی مار دیے، کچھ سیکیورٹی ایجنسی کے اداروں کو مار دیا، کچھ پبلک مر گئی، ان کو کوئی فکر نہیں پڑنی تھی، کیونکہ ان کو کسی نے کہا تھا کہ دیکھیں جی سیاست میں ہیرو بننے کے 2 ہی راستے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ جیل چلے جائیں، اور ایک یہ کہ آپ جو ہے نا لاشوں کی سیاست کریں۔ تو انہوں نے جو ہے جیل جانے سے ڈرتے تھے، تو انہوں نے کہا لاشوں کی سیاست کر لو، دوسروں کو مارو، مجھے اور میرے بچوں کو اور بیٹی کو جو ہے وہاں اس کو محفوظ رہنے دو، باقی یہ کہ ہم دیکھ لیں گے، نبٹ لیں گے۔ تو دس از واٹ عمران خان اوور آل مینٹل سائیکالوجی از، کہ وہ خود کچھ نہیں کرنا چاہتے، دوسروں کے بلبوتوں پہ، دوسروں کے کندھوں پہ، دوسرے کی انگلی پہ، اشاروں پہ، امپائر پہ وہ کھیل کھیلتے ہیں، اور اب وہ سب ان کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، اور مجھے لگتا ہے دھیرے دھیرے ان کے آس پاس جو 2 3 لوگ رہ گئے ہیں یہ بھی لوٹے نما ہیں، بدل جائیں گے۔ لیکن سر ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں جو گورنمنٹ اس وقت آئی ہے اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے، بلکہ کہیں میں نے پڑھا تھا کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ جی نجم سیٹھی صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ صرف تھوڑے ٹائم کے لیے ہیں، یہ آئی ایم ایف سے معاہدے کریں گے، باقی چیزیں کچھ سیٹل کریں گے، اور اس کے بعد ان کو ہٹا کے جو ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی، جس کا ٹائم جو ہے بڑھاتی چلی جائے گی اسٹیبلشمنٹ۔ آپ کو لگ رہا ہے کوئی ایسا سیٹ اپ آتا ہوا؟ آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اس کو الاؤ کرے گی یا اس کی اجازت دے گی، آئی ڈونٹ تھنک سو، کیونکہ یہ انہوں نے جو اتنی جد و جہد کر کے عمران خان سے نجات حاصل کی ہے وہ اس لیے نہیں کی تھی کہ وہ ایک ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ لے آئیں گے اور اس میں کسی کو رول ہوگا۔ البتہ کہ اگر ان کی مرضی سے وہ کچھ ایسا سسٹم بناتے ہیں کہ بلاول بھٹو کو کوئی کردار مل جائے، مریم نواز کو کوئی کردار مل جائے، اور مولانا صاحب بھی اس میں ایگری ہوں کسی حد تک، تو
لیکن ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ از ناٹ دا سولوشن فار لانگ ٹرم پاکستان پراسپیرٹی. یہ یاد رکھیے گا. جو پاکستان کی فلاح ہے اس کے لیے، جو طویل المدت فلاح ہے، اس کے لیے آپ کو باقاعدہ ایک جمہوری پروسیس چاہیے، ایک جمہوری حکومت چاہیے، اور ایک 5 سال کی الیکٹڈ حکومت آپ کو پارلیمان میں بھیجنی ہوگی. کیونکہ یہاں معاملہ صرف سرکار رن کرنے کا نہیں ہوتا، لیجسلیشن بھی ہوتی ہے یہاں پہ، دیگر امور بھی ہوتے ہیں، امن و امان کے مسائل ہیں، شہروں کے صوبوں کے مسائل ہیں، بلدیات کے مسائل. تو یہ کوئی سلوشن نہیں ہوا کہ ٹیکنوکریٹ یہ سارے کھیل ہم کھیل چکے ہیں کہ ٹیکنوکریٹ آ جائیں گے یا مجلس شورا آ جائے گی یا وہ آ جائے گا. نو. پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ پارلیمان ہے، پارلیمان آئے گی، فیصلے سازی کا حق اس کے پاس ہے، قانون سازی کا حق اس کے پاس ہے، وہ چاہے تو جو دل چاہے کرے، وہ بجٹ بنائے گی، ملک کو آگے لے کے چلے گی. دیر از نو مارجن، دیر از نو آپشن کہ اب کوئی اس طرح کا ہائبرڈ نظام لا کے پھر سے ہمیں ایک منجن بیچا جائے، ایک امپورٹڈ جو ہے وزیر اعظم شوکت عزیز ٹائپ کے بلائے جائیں اور پھر ہم اس سے ملک چلائیں. آئی ڈونٹ تھنک سو. وی ہیو انف لیڈرشپ ان کنٹری اینڈ آئی تھنک دیٹ لیڈرشپ از کوائٹ کیپیبل. اور وہ اگر اپنا ویژن صحیح رکھتی ہے، ان کا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، آئی تھنک دے کین پرفارم. دے ہیو ڈن اٹ بفور. آئی ایم پریٹی شیور، آئی ایم آپٹیمسٹک دے کین ڈو اٹ ناؤ. لیکن سر ابھی انہوں نے جو جا رہے ہیں، یہ ٹرکی کے وزٹ پہ جا رہے ہیں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، تو اس قدر اشتہارات دیے ہیں انہوں نے، اتنا ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ اخباروں کو دیا ہے، کچھ عجیب سا لوگوں کو لگ رہا ہے، زیادہ پسند نہیں آئی بات. جی جی جی، وہ ٹپیکل اسکرپٹ ہے پی ایم ایل این کا نا، ٹپیکل اسکرپٹ ہے. تو مطلب ان کے اندر بھی تو کچھ خامیاں ہیں نا، وہ ایک دم سے تو نہیں چلی جائیں گی. اور وہ جو نواز کا نوازنا سب کو پتا ہے کہ کیسے ہوتا ہے، اور اخبارات کو، میڈیا کو کیسے اپنی گڈ بکس میں لانا، کیسے جو کافی عرصے سے اس میدان سے وہ غائب تھے، اب وہ ان کے ہاتھ میں آیا ہے تو وہ میڈیا کو پوری طرح استعمال کریں گے. ان کو دو گر بہت اچھے آتے ہیں پی ایم ایل این کو، ایک میڈیا کو استعمال کرنا، ایک عدلیہ کو استعمال کرنا. ابھی چونکہ عدلیہ ان کے ہاتھ میں مکمل نہیں ہے، لیکن جلدی وہ بھی ہو جائے گی. اور میڈیا تو ہمیشہ سے، جب بھی نواز لیگ کی حکومت رہی ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اس طرح کی بیشنگ کبھی نہیں کی ہوگی جیسے کہ عمران خان کو ہوتی رہی ہے پچھلے دنوں، جو کہ آف کورس ہم اس میں بہت سارا فیکٹر ہیں، لیکن ایک دو چینل تو مطلب ان کے پیچھے پنجے جھاڑ کے پڑ جاتے ہیں. تو وہ نواز شریف کے پیچھے کبھی کوئی نہیں پڑا اس طرح سے، مجھے ہسٹوریکلی کوئی ایسی بات یاد نہیں ہے. لیکن سر اے آر وائی اور کئی چینلز ہیں جو کہ عمران خان کے بڑے فیوریٹ ہیں، اور وہ ابھی تک جو ہے وہ باقی کی ہر پارٹی کے اوپر کچھ نہ کچھ الٹا سلٹا بول رہے ہیں. لیکن سر ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں، سمیع ابراہیم اور عمران ریاض خان کا بھی ریسنٹلی ایک کلپ بڑا وائرل ہوا ہے جس میں وہ مس بیہیو کر رہے ہیں متی اللہ جان صاحب کے ساتھ. کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ جی دیکھیں، یہ ایک سوچ ہے، یہ ایک رویہ ہے. اور یہ رویہ کیوں ہے، یہ سوچ کیوں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کو سہارا دینے کے لیے جو لوگ کمزور لوگوں کی بیساکھی دی گئی تھی، وہ اتنے کمزور ہیں، وہ ذہنی طور پہ اتنے مفلوج ہیں، اور وہ فکری طور پہ اس طرح کی صورتحال سے گزرتے ہیں جہاں پہ ان کے پاس تہذیب نام کی ہر شے کی قلت ہے. تو وہ ان کو جب آپ بہت زیادہ آؤٹ آف پروپورشن بلو کر کے ان کو پلیٹ فارم مہیا کر دیتے ہیں، ان کو آپ سبسکرائبر دلا دیتے ہیں، لیکن اس سے ان کی مینٹالٹی چینج نہیں ہوتی ہے. وہ رہتے وہی گھٹیا ہی ہیں. اور وہ اپنا کام جب بھی کریں گے یا اپنی دلیل کا جواب جب بھی دیں گے، وہ یا تو گالی سے دیں گے، یا پھر یہ کہ وہ کسی پہ الزام لگا کے، بلکہ الزام سے بھی دو ہاتھ آگے وہ بہتان لگا کے دیتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ چونکہ ان کی سبسکرائبر ہے، ایک آڈینس ہے، تو ان کے منہ سے جو وہ لفظ نکلتا ہے، وہ لوگ اس کو اس کا بیج لوگ اپنے ذہنوں میں بول لیتے ہیں کہ اچھا متی اللہ کے بارے میں کیا ہے، کچھ تو کیا ہوگا، یا کچھ تو ہوگا سچ، اس میں کچھ تو دھواں ہے، آگ لگ رہی ہے، سب کچھ ہے. یہ حرکت بڑی قبیح حرکت ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے کردار، فعل اور عمل کی جانب اشارہ کرتی ہے کہ یہ لوگ کس قبائل کے لوگ ہیں، کس معاشرے کے لوگ ہیں، یہ کس طرح کے لوگ ہیں، کیا سوچ رکھتے ہیں. اور ان کے پاس حق اور سچ کے لیے دلیل نہیں ہے، گالی ہے. یہ دوسروں کو ذلیل کرنا جانتے ہیں، اور ان دی اینڈ ایونچولی جب وہ سرکل کارما کا گھوم کے آتا ہے تو خود ذلیل ہوتے ہیں. جہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بالکل ان نون ٹائپ کے بلاگر تھے، ان کو انہوں نے بٹھایا نیشنل ٹی وی پہ، اور جو نون نیشنل ٹی وی کی فگر تھی ان کو انہوں نے واپس دھکا دے کے یوٹیوب کی جانب دھکا دیا. مطلب ان کی جگہ نیشنل ٹی وی سے ختم کرا دی. اور
اب یہ عمران ریاض ہو گئے، آپ کے اسد کھرل ہو گئے، آپ کے معیز ہو گئے، اور جناب آپ کے یہ دوسرے کون صاحب تھے، ان کا نام بھول رہا ہوں میں، جو اس میں تھے، سمی ابراہیم. سمیع ابراہیم بھائی کیسے ہیں؟ آپ کے ساتھ بہت وقت گزرا ہے، کہیں تو ہم اپنی کہانیاں یہ لکھنا شروع کریں ٹورانٹو کی، مطلب، لیکن وہ ظاہر ہے ہم کسی کے کردار پہ تو نہیں بات کرتے، وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، ان کو جو پسند ہے وہ پئیں، جو پسند ہے کھائیں، ہم کون ہوتے ہیں بتانے والے؟ اور کلو اشربو کہتے ہیں نا کہ جو دل چاہے پیو، لیکن اس میں تھوڑا سا وضاحت بھی ہے کہ یہ نہ پیو، لیکن چلیں، سمیع ابراہیم بھائی کی مرضی ہے، وہ کیا کرتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں شام کو، رات کو کیا کرتے ہیں۔ تو یہ کہانیاں جو ہوتی ہیں نا، میرے پاس چونکہ سمیع ابراہیم اور ان کو دینے کے لیے جواب ہے، دلیل ہے، الفاظ ہیں اور سچ ہے، تو میں اس لیول پہ نہیں جاؤں گا کہ میں ان کی کردار، ان کی ذاتی زندگی، ان کی پرسنل لائف، ان کی امیگریشن، ان کی سٹیزن شپ کس طرح سے لی، کس نے کیا کر کے، I don't want to get into that، لیکن ہمیں معلوم ہے سب کچھ کہانیاں، لہٰذا ہمارا بھی منہ نہ کھلوائیں، اور ہم متی اللہ جیسے معصوم لوگوں کو جو کہ جرنلزم، پیور جرنلزم کر رہے ہیں، سڑکوں پہ جا کے جسے رپورٹنگ کر رہے ہیں، ان کو تنگ نہ کریں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آج آپ خدا بن گئے ہیں، بہت پھول گئے ہیں، بہت دولت آ گئی ہے، بہت طاقت آ گئی ہے، پیچھے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کل نہیں ہوں گے، یہ کل نہیں ہوں گے، لیکن متی اللہ وہیں ہوگا، آرزو کاظمی وہیں ہوگی، انیس فاروقی وہیں ہوگا، اور ہم آپ کو اس وقت بھی جواب دے رہے ہوں گے، کیونکہ ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے یہ نہیں کر رہے کہ یہ ویڈیو بننے کے بعد آپ جائیں گے اور بولیں گے ہاں جی کیسا دیا میں نے عامر لیاقت کی طرح، کیسا رہا، کیسی لی میں نے اس کی کلاس، ٹھیک لیا نا، میں نے اس کو ہٹا کے رکھ دیا۔ تو یہ ساری باتیں ان لوگوں سے ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہیں، اور اٹس ویری شیم فل ایکٹ، ویری شیم فل ایکٹ۔ دیکھیں سر، کس بات سے ڈر رہے تھے وہ؟ اس لیے کہ کافی امبیرسنگ قسم کی وہ ویڈیو ہے، اور جو بات کر رہا تھا وہ عمران ریاض، وہ جو گیلا تیتر ہے، تو اس کا تو کافی لگ رہا تھا کہ کافی چڑا ہوا لگ رہا تھا کہ مطیع اللہ جان صاحب نے یقیناً کوئی نہ کوئی اس کی خبر لیک کر دی ہے۔ وہ ان کی دکانیں بند ہونے جا رہی ہیں، سیدھی سیدھی بات ہے، نیشنل ٹیلی ویژن سے تو نکالے ہی جائیں گے، ان پہ کیسز بنیں گے، ان کی اپنی کہانیاں کھلیں گی، ان کی فائلیں بہت ساری، اور جو انہوں نے لاکھوں روپیہ روزانہ کی بنیاد، کروڑوں کی بنیاد پہ جو روزانہ کما رہے ہیں یوٹیوب سے، لوگوں کو جھوٹ اور فریب اور نیشنل انٹرسٹ کو دھچکا دے کر اس کا آنسر لیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا۔ آئی تھنک دیئر ڈیز آر نمبرڈ، دے شوڈ بی لائک رانا ثناء اللہ کو، ان کو بھی ہینڈل کرنا ہے اسی طرح سے جیسے کہ وہ کسی دہشت گرد کو وہ بارود لے کے آتا ہے، یہ جو ہے نا، یہ دہشت گرد پین اور اپنا مائک لے کر آتے ہیں اور قوم کا مائنڈ پلیوٹ کرتے ہیں، اس کو زنگ آلود کرتے ہیں، اس کو آلودہ کرتے ہیں۔ آئی تھنک دے نیڈ ٹو بی اسٹاپ، شٹ ڈاؤن امیڈیٹلی، رائٹ اوے، کیونکہ اس سے پہلے جو آپ کو یاد ہوگا، داعش جب آئی تھی وجود میں، اور داعش کا فنومینا ایک دم سے آیا تھا، تو داعش کا فنومینا ایسے نہیں آ گیا تھا، انہوں نے پہلے بہت سارے ویلاگر لے کر آئے، بلاگر اور ویلاگر لے کر آئے، ان کے بہت سارے فیس بک پیجز آئے، اچانک سے آپ نے دیکھا وہ بہت سارے جہادی پیجز آ گئے تھے، بہت سارے یوٹیوب چینل آ گئے تھے، اور جب ان کو شٹ ڈاؤن کرنا ہوا تو وہ ساری چیزیں شٹ ڈاؤن کر دیں، یہ خود بخود آج داعش ختم ہو گئی دنیا سے۔ یہ داعش ہیں پاکستان کے، ان کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ یوٹیوب کی انتظامیہ کو اور فیس بک کی انتظامیہ کو اور ٹویٹر کی انتظامیہ کو خطوط لکھے اور ان کو آگاہ کرے، اور ان کا جو یہ کبھی دھندا ہے اس کو بند کریں، تاکہ جس دولت کے بلبوتے پہ یہ پھل پھول رہے ہیں یہ ختم ہو، ان کی پیچھے کی لائف لائن ختم ہو، اور اس کے بعد ان کو پاکستان کے مروجہ قوانین کے تحت جو بھی ان کے پہ مقدمات بنتے ہیں بنائی جائیں، ان کو سزائیں سنائی جائیں۔ سر، جو نئی گورنمنٹ آئی ہے، اس کا آپ کے خیال سے وہ ٹی ٹی پی کو کیسے ہینڈل کرے گی؟ کیونکہ یہ جو طریقے طالبان پاکستان ہے، وہ انہوں نے ابھی کچھ دن کے لیے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی جنگ بندی ہو گئی ہے، لیکن آگے پھر اٹیک شروع ہوں گے، اور کافی جو ہے پہلے ہی افغان بارڈر پہ جو ہے کچھ نہ کچھ پرابلم چلتی رہتی ہے، تو آپ کے خیال سے یہ ہینڈل کر پائیں گے اور ان کو کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیں، اٹ از انڈیڈ اے چیلنج فار شہباز شریف گورنمنٹ، اینڈ آئی ہیو یٹ ٹو سی کہ وہ اس کو کیسے ہینڈل کریں گے۔ بڑا مشکل ہے یہ کہنا، کیونکہ جو یہ ٹی ٹی پی ہے، اس کا کوئی ایک ہینڈلر نہیں ہے، متعدد ڈفرینٹ ہینڈلر ہیں ہمارے ود ان آور ڈیپ اسٹیٹ، تو وہ ڈیپ اسٹیٹ کا کون سا فیکشن اس وقت ان کو ہینڈل کر رہا ہے اور اس کا رجحان کس طرف ہے، دیٹ ڈپینڈز آن ہاؤ ٹی ٹی پی از گوئنگ ٹو بیہیو۔ ٹی ٹی پی بذات خود تو اتنی جو ہے وہ فکری صلاحیت نہیں رکھتی کہ وہ کوئی فیصلہ سازی کر سکے، یا وہ پاکستان کی بھلائی سوچ لے، یا وہ اس کو اس کی فکر ہو کہ پاکستان کے ڈوب رہا ہے قرضے میں، وہ اور مزید نہ ڈوبے۔ اس کو تو اپنی جو ہینڈلر ہے، جو حکم دیتے ہیں، وہ اس کے حساب سے ہینڈل کرتے ہیں، لیکن اگر ٹی ٹی پی متحرک ہوتی ہے تو میں پھر ایک بار اپنے تمام جو ہمارے ڈیفنس سیکیورٹی ادارے ہیں ان سے میں یہی ایڈوائز کروں گا کہ جو اس کے پیچھے کا ہینڈلر ہے اس کو جا کے نیپ کریں، پکڑ کے اس کو،
اور اس کو بند کریں, اس کو شٹ ڈاؤن کریں, اور پھر اس کے بعد ٹی ٹی پی کو شٹ ڈاؤن کریں, رادر دین کہ آپ گراؤنڈ اپ ایکٹیویٹی کر کے جو ہے چھوٹے چھوٹے دہشت گردوں کو مارتے رہیں. میرا خیال ہے کہ اٹس اباؤٹ ٹائم کہ اب بڑے دہشت گرد کو, ان کے ہینڈلرز کو پکڑنے کا ٹائم آ گیا ہے, ان کو سر عام سامنے لانے کا ٹائم آ گیا ہے, ان کو سزائیں سنانے کا ٹائم آ گیا ہے. اگر آپ ریئل پیٹریوٹک ہیں, اگر آپ ریئل محب وطن ہیں, پاکستانی ہیں, تو آپ کو یہ کام کرنا ہوگا اور لوگوں کو بتانا ہوگا کہ ہمارے ہی صفوں میں کالی بھیڑیں کون سی تھیں اور ہم نے ان کو سزا دے کے ان کو نیوٹرلائز کر کے ہینڈل کر لیا. سر ایک آڈیو لیک ہوئی تھی عمران خان کے لیے ملک ریاض اور زرداری صاحب کے بیچ میں. تو جب اس میں یہی کہا جا رہا تھا کہ وہ ووٹنگ سے پہلے کی ویڈیو آڈیو ہے, اور یہ ریکویسٹ کی جا رہی تھی کہ کچھ معاملے کو جو ہے رفع دفع کریں, کچھ نہ کچھ آپس میں مل لیں. تو زرداری صاحب نے منع کر دیا. لیکن اس بارے میں شاہ محمود قریشی صاحب کا کہنا ہے کہ عمران خان کبھی بھی زرداری صاحب سے ہاتھ نہیں ملائیں گے. یہ اور بات ہے کہ اس کے بعد ٹویٹر پہ ان کی کئی پکچرز آ گئی جس میں وہ زرداری صاحب سے ہاتھ ملا رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہوگی, عمران خان کی طرف سے کوئی ریکویسٹ گئی ہوگی؟ سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی. یہ بات تو میں نے ٹویٹر میں لکھا تھا تو بہت سارے میرے ایم کیو والے دوست ناراض ہو گئے تھے, کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ الطاف بھائی کی ہر بات حرف آخر ہوتی ہے. لیکن انہیں خود الطاف بھائی کا نہیں پتہ. اس کا مطلب ہے کہ حرف آخر تو انہوں نے بھی کبھی نہیں کیا. ان کے 9-0 کے دہلیز پہ بہت سارے لوگ آئے, وہ حکومتوں کا حصہ بنے, وعدے کیے, پھر انہوں نے یو ٹرن لیا, کسی اور حکومت کے ساتھ چلے گئے, جو بھی ان کی ریزن رہی ہوں گی. تو حرف آخر اگر ہوتا تو وہ پھر ایک پارٹی کے ساتھ رہتے. اسی طرح عمران خان اور زرداری کا پیکٹ ہوتا ہے فیوچر میں, یہ مولانا صاحب کا اور کیا نام ہے عمران خان کا ہو جاتا ہے. یو نیور نو, دس از پالیٹکس, رائٹ. تو پالیٹکس میں حرف آخر کچھ نہیں ہوتا میرے دوستو. آپ کو اس وقت کے زمان و مکان کے حساب سے جو صورتحال ہوتی ہے, جو واقعات ہوتے ہیں, جو پریویلنگ سچویشن ہوتی ہے آف دا کنٹری, آف یور پارٹی اینڈ دا پبلک, اس کی بیسس پہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ میں یہ چاہتا ہوں اور میرا لیڈر ایسا ہے اور میرے قائد کی آخری زبان ہے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. لیڈروں کی بات جو ہے نا, جب کارکنان کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر وہ چھوٹے قد کے لوگ بڑی بات کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے. تو سر یہ فورن پالیسی کو مینج کر پائیں گے, کسی طریقے سے ہینڈل کر سکیں گے؟ جو ہر کنٹری ہی ہم سے ناراض ہے. تو جو نئی گورنمنٹ آئی ہے ان کے پاس ویسے ٹائم تو کافی لمیٹڈ ہے, لگتا نہیں کہ 1.5 سال پورا کریں گے, اس سے پہلے ہی شاید الیکشن اناؤنس ہو جائیں. لیکن جتنا ٹائم بھی ان کے پاس ہے تو اس لحاظ سے بلاول بھٹو زرداری آپ کو لگتا ہے کہ ایز اے فورن منسٹر بہتر کام دکھا سکیں گے؟ ڈیفینیٹلی مچ بیٹر دین پریویس ون, اور اس سے پہلے کے لوگ جو آئے تھے. اور پلیز ڈونٹ فرگیٹ کہ ان کے ساتھ ہینا ربانی کھر کی ٹیم ہے, اور پورے وہ اپنی ٹیم بنائیں گے, اور ان کو دنیا ایک ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتی ہے. آپ نے ان کے انٹرویوز بھی دیکھے ہوں گے بلاول بھٹو کے. ان کا جو ریسیپشن جس طرح سے دنیا میں ہو رہا ہے, جس طرح سے دنیا ان کو لے رہی ہے بے نظیر کے بیٹے کی طور پہ, ایک ماڈریٹ, ایک ینگ, ایک لائک انلائٹنڈ لیڈر کے طور پہ دیکھ رہی ہے. So that is going to mend the wounds that has been dented by the previous government, especially after the conspiracy of the letter, جو کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر مداخلت ہے یا سازش ہے, یہ کیا ہے, اور امریکہ کے ساتھ انہوں نے ڈائریکٹ اصل لینے کی بات کر دی. مطلب اتنا اسٹوپڈ جسے کہتے ہیں کہ ایک ڈپلومیٹک ورلڈ میں وہ انپریسیڈنٹڈ کائنڈ آف بیہیویئر میں نے دیکھا عمران خان کا, کہ وہ پرچہ انہوں نے جلسے میں جلوس میں لہرا دیا اور کہا کہ جی یہ وہ پرچہ ہے جس پہ ہمارے ملک میں سازش ہوئی, اور میرے تمام 170 قومی اسمبلی کے ممبران سے کہہ دیا گیا ہے کہ عمران خان سے جان چھڑا لو, جبکہ وہ سبسٹینشیٹ بھی نہیں کر سکے, پروف بھی نہیں کر سکے, اور اس کو نیشنل سیکورٹی کونسل کمیٹی میں جو ہے وہ ڈسکس کر کے اس کو رول آؤٹ کر دیا گیا. تو وہ بہت بڑا ڈینٹ ہے, اور اس کو آہستہ آہستہ ٹائم لگے گا ریپیئر ہونے میں, ڈیمیج کنٹرول ہونے میں. بٹ آئی ایم ویری کانفیڈنٹ کہ اگر یہ گورنمنٹ چلتی ہے, تھوڑا ان کو اسٹیبلٹی ملتی ہے, تو اسٹریٹجیکلی دے نو ہاؤ ٹو ہینڈل آل دا فرنٹس آف فارن policy as well as the internal peace, and then of course the financial stability of the country. یہی وہ موقع ہے کہ اب ہم ایک ٹرننگ موڑ پہ, جسے ہم کہتے ہیں نا نازک موڑ پہ ہیں, میں کہتا ہوں اب ہم ایک ٹرننگ موڑ پہ آ گئے ہیں کہ اگر آج درست فیصلے, سخت فیصلے, ناگزیر فیصلے نہیں کیے جائیں گے تو پھر آئندہ 10-20 سال 50 سال کے لیے ہم پھر پیچھے چلے جائیں گے. تو قوم کو سر بھی یہ سمجھنا سخت ہوگا کہ فیصلے ابھی ہم کو کیا؟ فیصلے لینے ہیں. سر سخت فیصلے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کون سے فیصلے؟ دیکھیں, کچھ فیصلے ہیں انٹرنل, کچھ فیصلے ہیں ایکسٹرنل. ہمیں چائنا کے ساتھ تو بنا کے رکھنی ہی, ٹھیک ہے, ہمیں امریکہ کے ساتھ بگاڑنا نہیں ہے, ہمیں
انڈیا کے ساتھ بھی اور اپنے نیبرز کے ساتھ بھی ایک سخت فیصلے کر کے کچھ بہتری کرنی ہے. آپ تو دیکھ رہی ہیں اب تو اسرائیل تک سے بات چیت ہونے کے انڈیا آنا شروع ہو گئے, یا وہ اندرون خانہ چل رہا ہے. I don't see anything bad about it, nothing good, nothing bad, like ایک ڈائلاگ ہے, اگر شروع ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, ڈائلاگ کر کے دیکھ لیں لوگ کیا کہتے ہیں. کشمیر کی پالیسی پہ تھوڑا سافٹ امیج لانا پڑے گا, لیکن جو انٹرنل سخت پالیسی ہیں وہ ہمارے جو ڈیفیسٹس ہیں, جو کلیکشن کے ایشوز ہیں, جو ریونیو کے ایشوز ہیں, وہ ہمیں صحیح کرنے ہوں گے. نہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن جاتے جاتے میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں, آپ نے اسرائیل کا نام لیا اور وہاں جانے کے جرم میں پی ٹی وی سے کی جاب سے ہاتھ دھونے پڑ گئے احمد قریشی کو, جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں اسلام آباد میں. جی اور ابھی مجھے نہیں پتا کہ ساری نوٹنکیاں یہاں پہ کیوں چل رہی ہیں, اگر وہ ہاں, چلے لیکن گئے تو اتنا ہنگامہ. میری جہاں تک ان سے بات ہوئی تھی تو وہ تو یہ انڈیپینڈنٹ اینکر اینالسٹ کے طور پہ پی ٹی وی میں کام کرتے ہیں, وہ سرکاری ملازم نہیں ہیں, وہ پی ٹی کے نوکر نہیں ہیں, وہ امپلائی نہیں ہیں. تو کیا کیسے نکال دیا, کیوں نکال دیا, یہ بھی ایک آئی واش ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کا, تاکہ اسرائیل والی جو بھی کانسپریسی ہے وہ ان تک نہ پہنچے. نہیں, لیکن ہی از بیکاز ناٹ این میری امپلائی. جب بات ہوئی تھی تب تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میری جاب میری, بلکہ ابھی لاسٹ ویک ہی میری بات ہوئی ہے, میرے شو میں بھی آئے تھے وہ میجر گورو کے ساتھ, تو انہوں نے مجھے یہی بتایا تھا کہ دوبارہ وہ کنفرم کر لیتے ہیں, کیونکہ امپلائی کل ہیں پرسوں وہ امپلائی اسپیچ میں ہیں. آ کے انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں اچھا امپلائی نہیں ہوں. ہاں صحیح, کیونکہ میرے ساتھ جب بات ہوئی تھی تو یہی کہہ رہے تھے کہ بلکہ وہ عمران خان کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ اس سے پہلے ہی میری جو ہے وہ پی ٹی وی میں میری جاب ہو گئی تھی تو اچھا ہو گیا تھا, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ کانٹریکٹ جاب ہو یا کوئی اور جی جی اس جی, کا اور اس وہ کا جب فارمیٹ کچھ جس اور ہو. دورے کی بات ہو رہی ہے اس وقت وہ پیرول پہ نہیں تھے ان کے پی ٹی وی کے. صحیح, ٹھیک, بہت شکریہ سر کہ آپ نے آج جوائن کیا, تھینک یو سو پلیزر, مچ, تھینک تھینک یو, یو پھر تھینک یو. ملیں گے آپ سے ضرور.